اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ سورۃ الحج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 36۔ اور قربانی کے جانوروں کو، قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہیں بنایا ہے اللہ کی نشانیوں کی طور پہ، ان میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر اور فائدے ہیں، تو ان کو لائن لگا کر کے کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب وہ زمین پر گر جائیں تو ان میں سے کھاؤ، اور اس شخص کو بھی کھلاؤ جو اپنی ضرورت کسی کو بتاتا نہیں، کسی سے مانگتا نہیں، اور اس کو بھی کھلاؤ جو مجبوری اور بے قراری میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ان کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دیکھیے اس آیت میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں ہماری نشانی، اور خاص طور سے قربانی کے جانور۔ آپ اونٹ کو دیکھیے، چونکہ اب یہاں عرب کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو اونٹ ہی کا تذکرہ ہے، ویسے اب گائے بیل جو بھی دمبے ہیں، بھیڑ ہیں، بھینس ہے، آپ دیکھیے ایک بیل جو ہے نا، ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کو مار سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ کس نے ہے جسے ان کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا کہ ایک چھوٹا بچہ بھی ان کو لے کے گھما کے پھرتا رہتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اگر آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو ان قربانی کے جانوروں میں کتنے سارے فائدے ہیں۔ اکنومی کے حساب سے دیکھیے، جسم کے صحت کے اعتبار سے دیکھیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم کو جو ایسنشل امائنو ایسڈ چاہیے، جو باڈی نہیں بناتی ہے، اور جس کے کمی کی وجہ سے انسان کو سینکڑوں بیماریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر وٹامن B12، اگر وہ جسم کو نہیں ملے گا تو انسان کا دماغ خراب ہو جائے گا، خون کی گردش صحیح نہیں ہوگی جسم میں، اور دسیوں بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جانوروں کے گوشت میں پائے جاتے ہیں۔ مطلب ایک چیز میں بتا رہا ہوں، اگر آپ ریسرچ کریں گے تو سینکڑوں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے کتنے ہی آج کے دور میں بھی کتنے ہی فیملیز ایسے ہیں، آپ شہر چھوڑ کے گاؤں میں جائیے، جن کی زندگی گزارنے کا ذریعہ صرف اور صرف جانور ہے، صرف جانوروں کے بیس پر ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور جو فرٹیلائزر کا یوز اس میں ہو رہا ہے کتنی تباہی لا رہا ہے۔ وقت سے پہلے بال پک جانا، بانجھ پن کا ہونا،
جسم میں 50 طرح کی بیماریاں. ان جو پودے ہیں، جو پلانٹس ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کی اصل غذا کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کو پیور کھانا چاہیے، فوڈ چاہیے، تو ان پودوں کو آپ کیا دیں گے کہ آپ کو پیور ملے گا؟ معلوم ہے آپ کو؟ وہ ان جانوروں کی گوبری ہے. اگر وہ ان کو دیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پیور اور صاف شفاف کھانا ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک لفظ کہا، لَكُمْ فِيهَا خَيْر، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. اب اگر اس ایک جملے پہ اگر آپ کتاب لکھنے بیٹھ جائیں تو کتاب ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کو لائن لگا کر کے کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لو. چونکہ اونٹ کی قربانی آپ جانتے ہیں کھڑے ہو کر کے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بولا کہ کھڑے ہو کر کے کھڑے کر کے اللہ کا نام لو. مطلب اللہ کا نام لیے بغیر اگر ذبح ہوا تو وہ قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ جائز بھی نہیں ہوگا. اگلی بات یہ کہی گئی کہ جب وہ زمین پر گر جائیں، اونٹ گر جاتے ہیں، ہم لوگ جو جانور ذبح کرتے ہیں پہلے اسے گرا کے کرتے ہیں، تو کہا کہ خود بھی کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جو اپنی ضرورت کسی کو نہیں بتاتا. اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ اب ہم لوگ ہندوستان میں ہیں تو یہاں جو نان ویج کلچر ہے، ویجیٹیرین، اہنسا، فالتو کی اہنسا، آدمی کو مار رہے ہیں، جانور کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو بہت سارے مسلمان بھی یہی نان ویج اور ویجیٹیرین کو لے کر کے وہ بھی سوچتے ہیں کہ گوشت کھانے کی چیز نہیں. بہت سے خیرانم نہیں کھاتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ جس نے بنایا وہ بولتا ہے کھاؤ، اور یہ بولتے ہیں نہیں کھاؤ. اور ہم کس کی بات پہ بلیو کر لیتے ہیں؟ ان کی بات پہ. آگے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. اگر اس میں نقصان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتا تھا؟ اور نقصان تو بالکل نہیں ہے، سائنٹیفک ریسرچ بھی اس پہ موجود ہے. ہاں کتنا کھاؤ یہ بہت اہم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو 70 گرام سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے گوشت ڈیلی بیسس پہ. اور بھی ریسرچز ہو سکتی ہیں. ہاں جو لوگ بہت زیادہ محنت کے کام کرتے ہیں وہ اگر اصل چیز ہے کہ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کتنا بھی کھائیں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری چیز جو کہا گیا کہ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، دیکھیے پہلے مانگنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے، پہلے کس کا تذکرہ ہے؟ جو نہیں مانگتے ہیں. ضرورت ہے، سال بھر گوشت نہیں کھاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ بکرے کا گوشت سال بھر نہیں خرید، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے. تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے ان کو ڈھونڈو، ان کی لسٹ بناؤ، ان کے ہاں لے آ کے پہنچاؤ. بعد میں جن کو کھا کے جن کا پیٹ خراب ہے اسی کے ہاں تم بھیجتے رہتے ہو، انہی کو بلا کے کھلاتے ہو. ایسا نہیں، پہلے ان کو کھلاؤ اور بعد میں جو مانگنے والے تمہارے پاس آتے ہیں ان کا بھی حق ہے. ان کو بھی ہم جھڑک کے بھگا نہیں سکتے، ان کو بھی نہیں بول سکتے کہ انہوں نے عادت بنا لیا. نہیں، مانگنے کے لیے آ رہا ہے اسے بھی دینا. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے ان کو جو تمہارے کنٹرول میں دیا ہے اس لیے کہ تاکہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کو بنایا بھی ہے اور بنا کر کے تمہارے کنٹرول میں دے دیا کہ جیسا چاہتے ہو تم یوز کرتے ہو، سواری میں، کھانے پینے میں اور دوسری طرح کی چیزوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور لوگوں کو، مستحقین کو، غریبوں کی اور خاص طور سے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے ہم کو. سبحان